آج کا دن بھی پچھلے کئی دنوں کی طرح تھکان، کرب اور اذیت کا بوجھ لیے ہوئے تھا۔ زینب اسکول سے تھکی ہاری گھر پہنچی تو اس کے قدموں میں جیسے منو وزن بندھا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں معمولی سی تنخواہ پر پڑھاتی تھی اور سارا دن بچوں کے شور اور کام کی زیادتی نے اس کے اعصاب نچوڑ دیے تھے۔ لیکن اصل تھکاوٹ جسم کی نہیں بلکہ روح کی تھی، جو اسے ہر گزرتے دن کے ساتھ کھوکھلا کر رہی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی گھر کی وہ جانی پہچانی اداسی اور دوائیوں کی مخصوص بو نے اسے اپنے ہزار میں لیا۔ یہ بو اب اس گھر کا مستقل حصہ بن چکی تھی۔ سامنے ہی صحن میں بچھی خستہ حال چارپائی پر اس کے بابا لیٹے تھے۔ ان کا کمزور وجود، پیلا پڑتا چہرہ اور مدم پڑتی سانسیں زینب کے دل پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا پرانا سا بیگ ایک طرف رکھا، دوپٹہ سر پر درست کیا اور تیزی سے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بابا کی آنکھیں بند تھیں، سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور ان کے چہرے کی جھڑیاں تکلیف کی شدت سے گہری ہو گئی تھی۔ زینب نے کانپتے ہاتھوں سے ان کی دوائی کی شیشی اٹھائی، چمچ میں دوا نکالی اور انہیں ہلکے سے کندھے سے پکڑ کر سہارا دیتے اٹھایا۔ بابا، دوائی پی لیں، اس نے بمشکل اپنے آنسوؤں کو گلے میں روکتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں چھپی لرزش نے انور کا دل بھی توڑ دیا۔ انہوں نے بے بسی سے اپنی اکلوتی بیٹی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک باپ کی شرمندگی اور دکھ تھا، جو اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا بلکہ اس پر بوجھ بن گیا تھا۔ انہوں نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ کڑوی دوائی نگل لی اور دوبارہ تکیے پر سر رکھ دیا۔ سرہانے ہی ایک خاکی رنگ کی لفافے کی ڈاکٹر کی تازہ رپورٹ رکھی تھی، جس کے سیاہ الفاظ زینب کے کسی موت کے پروانے سے کم نہیں تھے۔ اس نے بے بسی سے رپورٹ کر لی، اگرچہ وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ اس میں کیا لکھا ہے، لیکن پھر بھی ان ظالم الفاظ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے بیخار آنسو گر رہے تھے۔ اسے اپنے باپ کو بچانے کی آخری کوشش کرنی تھی۔ بابا، مجھے جانے دے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی التجا، بے بسی اور درد تھا۔ کیا پتا ان کے دل میں رحم آ جائے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا مانگ رہی ہے، اپنی سوتیلی خالہ نورین بیگم کے گھر جانے کی اجازت، جن سے انہوں نے سالوں سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا۔ انور نے فوراً سے نفی میں سر لایا۔ ان کی کمزور اور کھنکھارتی آواز میں ایک عجیب سی سختی اور غصہ ابھر آیا۔ نہیں زینب، تم وہاں ہرگز نہیں جاؤ گی۔ وہ سخت دل اور پتھر سفت خاتون ہے، بنا لالچ اور غرض کے وہ کسی کے کام نہیں آتی۔ تم سے بھی کچھ غرض کر بیٹھے گی اور ہماری مجبوری کا تماشا بنائے گی۔ میں مر جاؤں گا لیکن اس عورت کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ اس کی ان کی کھانسی نے انہیں مزید بولنے نہ دیا۔ وہ بری طرح سے کھانسنے لگے، یہاں تک کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ زینب نے جلدی سے انہیں پانی کا گلاس پلایا اور ان کی پیٹھ سہلانے لگی۔ ہر بابا، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر جلدی کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے۔ اس کے الفاظ ہچکیوں سے دب گئے تھے، اپنے باپ کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ انور نے اس کا ہاتھ اپنے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں میں لیا اور بولے، تو پھر بھی نہیں جاؤ گی؟ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ان کی ضد کے آگے زینب اس وقت تو خاموش ہو گئی اور سر جھکا کر کہہ دیا، نہیں جاؤں گی بابا، اوکے، آپ آرام کریں۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ اپنے اکلوتے سہارے کو یوں اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے نہیں دیکھ سکتی، چاہے اس کے لیے سے اپنی انا، اپنی عزت نفس، سب کچھ قربان کیوں نہ کرنا پڑے۔ اگلے دن صبح سویرے جب انور صاحب دوا کے زیر اثر گہری نیند سو رہے تھے، زینب نے ایک فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اس نے اپنی چادر اوڑھی، گھر کا دروازہ احتیاط سے بند کیا اور سڑک پر آ کر ایک رکشہ روکا۔ اپنی سوتیلی خالہ نورین بیگم کے گھر کا پتہ اس کے ذہن میں نقش تھا۔ رکشے کا پہیہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، زینب کے دل کی دھڑکن بھی خوف اور اندیشوں سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ رکشہ شہر کے سب سے پوش اور مہنگے علاقے میں داخل ہو چکا تھا، جہاں کی چوڑی سڑکیں اور دونوں اطراف بنے محلات زینب کی غریبی کو منہ چرا رہے تھے۔ بالآخر رکشہ ایک پر شکوا اور عالیشان عمارت کے سامنے رکا۔ اونچی آہنی اور سنہری گیٹ پر لگی میر بلا کی چمکتی ہوئی نیم پلیٹ دیکھ کر زینب پر ایک ہیبت سی طاری ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے چھوٹے سے پرس سے کرایہ نکال کر دیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ گیٹ کی طرف بڑھی۔ اندر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، لیکن بابا کا پیلا پڑتا چہرہ اسے ہمت دلا رہا تھا۔ اس نے چوکیدار کو اپنا تعارف کروایا کہ وہ نورین بیگم کی بھانجی ہے، تو اس نے ایک حقارت بری نظر اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ اس کے پرانے کپڑے اور دھول سے اٹے جوتے دیکھ چوکیدار کو یقین تو نہ آیا، لیکن پھر بھی اس نے اندر جا کر انتظار کرنے کو کہا۔ زینب دبے قدموں اندر داخل ہوئی تو میر بلا کی شان و شوکت اور خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔
وہ کوئی عام گھر نہیں تھا بلکہ ایک وسیع و عریض محل تھا. قیمتی فانوس، چمکتا اطالوی فرنیچر، درخت، دیواروں پر لگی مہنگی پینٹنگز اور ہر طرف بکھری عمارات کی جھلک اسے مزید احساس کمتری میں مبتلا کر رہی تھی. وہ لاؤنج میں ایک کونے میں کھڑی سکڑی جا رہی تھی. اسے لگ رہا تھا جیسے اس شاندار محل میں ایک بدنما دھبا ہے. تبھی اس کی نظر سامنے کی شاندار گھماؤدار سیڑھیوں پر پڑی جہاں سے نورین بیگم نیچے آ رہی تھی. ان کا بناؤ سنگار، ان کے قیمتی ریشمی کپڑے، گلے میں چمکتا ہیروں کا ہار اور چہرے پر پھیلی نخوت چیخ چیخ کر ان کی بے پناہ دولت مندی کا اعلان کر رہی تھی. اور ایسی لگ رہی تھی جیسے اس دنیا کی کوئی ملکہ ہو اور باقی سب ان کے ادنا غلام. اتنے میں ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی اور ان کے سامنے تازہ جوس کا گلاس پیش کیا. نورین بیگم نے گلاس ہاتھ میں لیتے ایک غضبناک نظر ملازمہ پر ڈالی، پھر پاس کھڑے ایک اور ملازم سے پوچھا، ارمان اٹھ گیا؟ ان کی آواز میں ایک عجیب سا تکبر اور حاکمانہ انداز تھا. جی بیگم صاحب، وہ جم میں ہے. ملازم نے سر جھکا کر انتہائی خوفزدہ لہجے میں جواب دیا. نورین بیگم کے ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے. انہوں نے جوس کا گلاس واپس ٹرے میں پٹکا. کتنی بار کہا اس لڑکے کو کہ بیمار ہو تو لکھ کر بیٹھو گھر میں، لیکن مجال ہے اسے میری کوئی بات سمجھ آئے. اسے جم کسی حال میں نہیں چھوڑنا. یہ سن کر زینب کو تھوڑی حیرت ہوئی کہ اتنے امیر گھر کا چشم و چراغ آخر کس بیماری میں مبتلا. وہ ان سوچوں میں گم تھی کہ تبھی نورین بیگم نے زینب کی طرف دیکھا. ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری اور ایک پرسرار گہری سی چمک. انہوں نے ہاتھ کے شاہانہ اشارے سے اسے قریب آنے کو کہا. زینب سٹ پٹا گئی مگر پھر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ان کے پاس پہنچی اور بوجھل آواز میں سلام کیا. تم زینب ہو نا، انور کی بیٹی؟ یہاں کیا لینے آئی ہو؟ زینب حیران ہوئی کہ اسے تعارف کیے بغیر ہی پہچان لیا گیا ہے، مگر پھر خود کو کمپوز کیا، اپنے خودداری پر 100 بار لعنت بھیجی اور بنا کوئی تمہید باندھے اپنی ساری شرمندگی کو ایک طرف رکھتے ہوئے بابا کی جان لیوا بیماری کا بتا دیا. اسے روتے ہوئے بتایا کہ کس طرح ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے اگر فوری طور پر پیسوں کا انتظام نہ ہوا تو اپنے بابا کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گی. وہ مسلسل بول رہی تھی، اپنے دل کا سارا درد، اپنی ساری بے بسی ان کے سامنے انڈیل رہی تھی. اسے سر سے پیر تک ایک عجیب حساب کتاب والے انداز میں توڑ رہی تھی. زینب کی بے بسی، اس کی ہچکیاں اور اس کی التجا ان کے پتھر دل پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی. جب وہ رو رو کر چپ ہوئی تو انہوں نے گہری سانس لی. اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولی، کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ ان کے لہجے میں کوئی ہمدردی یا رشتہ داری کا احساس نہیں تھا بلکہ ایک خالص کاروباری پن تھا. زینب کی جان میں جان آئی کہ شاید وہ مان گئی ہیں، شاید ان کے دل میں اپنی بہن کے شوہر کے لیے کوئی رحم آ گیا ہے. ڈاکٹر نے کم از کم 5 لاکھ جمع کروانے کا کہا ہے. آپ جتنے کر سکے میں ساری زندگی آپ کی غلامی کروں گی خالہ جان. میں پائی پائی چکا دوں گی، بس میرے بابا جان کی جان بچا لیں. 5 لاکھ کا سن کر نورین بیگم کی آنکھوں میں ایک عجیب سا لالچ اور شیطانی چمک اٹھی. انہوں نے اپنے ہاتھ کے ہیرے کی انگوٹھی کو گھماتے ہوئے کہا، میں تمہیں 5 نہیں پورے 10 لاکھ دوں گی. زینب کے کانوں کو اور سننے پر یقین نہ آیا. 10 لاکھ؟ اس کے لیے تو یہ رقم کسی معاوضے سے کم نہیں تھی. اس نے خوشی اور تشکر سے ان کی طرف دیکھا اور شکریہ ادا کرنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ ان کی آواز پھر گونجی. پر ان کی آواز اچانک سرد اور کاٹدار تھی. میری ایک شرط ہے. زینب خاموش رہی. اس کی دل کی دھڑکن پھر سے بے ترتیب ہونے لگی. وہ کیسے سوچ سکتی تھی کہ بغیر شرط کے اسے 10 لاکھ مل جائیں گے؟ مگر وہ تیار تھی. اسے اپنے بابا کے لیے کچھ بھی کرنا تھا. مگر توہین کے اگلے الفاظ اسے ساکت کر گئے. تمہیں میرے بیٹے ارمان سے نکاح کرنا ہوگا اور ہمیں وارث دینا ہوگا. زینب ششر رہ گئی. اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. نکاح؟ وارث؟ لیکن کیوں؟ وہ حیرت اور صدمے سے ان کا چہرہ دکھنے لگی. نورین بیگم انتہائی سکون سے بولتی جا رہی تھی، جس طرح تم اپنے بیمار باپ کے لیے پریشان ہو، میں بھی ارمان کے لیے کنسرنڈ ہوں. دیکھو، میرے بیٹے کو برین ٹیومر ہے. ڈاکٹر نے ہمیں جواب دے دیا ہے. وہ فزیکلی بالکل فٹ نظر آتا ہے، لیکن ڈاکٹر کے مطابق وہ 3 سے 4 ماہ تک ہی سروائیو کر سکے گا. اگر وہ اپنی میڈیسن پابندی سے لیتا رہا اور پراپر چیک اپ میں رہا تو شاید کچھ وقت اور کھینچ لے، لیکن انجام موت ہے. مجھے ان 3 ماہ میں تم سے ایک وارث چاہیے. انہوں نے بھی بغیر کسی لگی لپٹی کے اپنی شرط بتا دی. زینب ہکا بکا رہ گئی. کیا کہہ رہی تھی وہ؟ یہ کیسی بھیانک شرط تھی؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وارث؟ اور وہ بھی 3 ماہ میں؟ لیکن کیسے؟ زینب کی آواز کانپ رہی تھی اور اس کا دماغ سن ہو رہا تھا.
نورین بیگم نے ایک سرد اور شفاف مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ارے بھائی، شادی کر کے میرے بیٹے کے نزدیک جا کر تمہیں بس اسے خوش رکھنا ہے، اس کے قریب رہنا ہے۔ اگر تم راضی ہو تو بتا دینا، ورنہ دروازہ اس طرف ہے۔ ان کے الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح زینب کے وجود کو چیر گئے۔ ایک ماں اپنے مرتے ہوئے بیٹے کا سودا کر رہی تھی، اسے 10 لاکھ کی عوض ایک بچہ پیدا کرنے کی مشین کے طور پر خریدنا چاہتی تھی۔ زینب کا ضمیر، اس کی انا اور اس کی روح اس غلیظ سودے پر چیخ اٹھی، اور وہاں ایک پل بھی نہ کھڑی رہ سکی۔ اس نے انہیں کچھ سوچنے کا وقت مانگنے کا بہانہ کیا اور وہاں سے پاگلوں کی طرح بھاگ نکلی۔ گھر پہنچی تو زینب کا دماغ درد سے پھٹ رہا تھا۔ کیا انسان اتنا گر سکتا ہے؟ کیا پیسے کی عوض انسانی رشتے اور احساسات کو یوں ہی کچل دیتی ہے کہ ایک ماں اپنے بیمار بیٹے کو مہرے کے طور پر استعمال کرے؟ وقت بے رحمی سے گزرتا جا رہا تھا اور انور کی حالت دن بدن مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی کھانسی اب خون میں بدل چکی تھی اور وہ زیادہ تر وقت بے ہوش رہنے لگے تھے۔ زینب کے پاس رونے اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک صبح وہ جاب کے انٹرویو کے لیے جا رہی تھی۔ اسے ایک چھوٹی سی امید تھی کہ شاید کہیں سے کوئی اچھی نوکری مل جائے، کچھ ایڈوانس مل جائے اور وہ بابا کا علاج شروع کروا سکے۔ سڑک پر چلتے اس کا ذہن الجھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں دعاؤں میں مصروف تھا کہ اچانک ایک تیزی سے آتی سیاہ چمچماتی گاڑی اس کے بالکل قریب سے گزری اور سڑک پر جمع سارا گندا کیچڑ اس کے کپڑوں پر اچھالتی چلی گئی۔ زینب کا سارا وجود غصے، صدمے اور بے بسی سے کانپ اٹھا۔ میرے اللہ! اس کے منہ سے بے سختہ چیخ نکلی، تم اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا سڑک پر کوئی چل رہا ہے؟ اس کی تیز اور غضبناک آواز سن کر وہ لگژری گاڑی تھوڑے فاصلے پر جا کر رک گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک خوبرو وجیہہ مرد باہر نکلا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا روب، غرور اور بے نیازی تھی۔ اس نے سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا اور اس کے چہرے کی لکیریں سختی سے تناؤ کا شکار تھی۔ وہ چلتا ہوا زینب کے سامنے آیا۔ زینب اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گئی۔ وہ بے حد خوبصورت اور پرکشش تھا، لیکن اس کے چہرے پر موجود تکبر اور اس کی خوبصورتی کو کہنا رہا تھا، چلا کے رہے ہو۔ اس کی آواز میں ایک سرد مہری اور بے حسی تھی، جیسے اس نے کوئی غلطی کی ہی نہ ہو۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے اپنا قیمتی بٹوا نکالا اور چند ہزار کے نوٹ زینب کی طرف بڑھائے اور انتہائی حقارت اور بے نیازی سے بولا، یہ لو، نئے کپڑے لے لینا، کتنا نقصان ہوا ہوگا تمہارا، اس سے زیادہ ہی ہے یہ۔ اس کا یہ متکبرانہ انداز زینب کی خودداری کو چھلنی کر گیا۔ کیا دنیا کا ہر امیر شخص سمجھتا ہے کہ وہ پیسے سے غریب کی عزت، وقار اور جذبات خرید سکتا ہے؟ زینب کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اس نے وہ پیسے اس کے ہاتھ سے جپٹے اور پوری طاقت سے واپس اس کے سینے پر مارے۔ نوٹ ہوا میں اڑتے سڑک کے کیچڑ میں گر گئے۔ اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا۔ آپ کی گاڑی، آپ کا پیسہ آپ کو اندھا کر سکتا ہے، پر کسی کی عزت کو خریدنے کا حق نہیں دیتا۔ اپنے یہ پیسے اپنے پاس رکھیں، مجھے آپ کی خیرات نہیں چاہیے۔ جا کر کسی غریب کو دے دے تاکہ آپ کی گناہوں کا کچھ تو کفارہ ادا ہو۔ زینب نے شدید نفرت سے اسے دیکھا اور مڑ کر تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خوبرو مرد وہیں کھڑا حیرت سے اسے پلٹ کر جاتا ہوا دیکھ رہا ہے، پر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کا دل پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے تھا اور اس شخص کے غرور نے اس کے زخموں پر نمک چھڑک دیا تھا۔ انٹرویو میں ناکامی کے بعد زینب بوجھل قدموں سے گھر واپس آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ محلے کے کچھ لوگ جمع تھے اور انور غش کے عالم میں چارپائی پر پڑے تھے۔ ان کی سانسیں بری طرح اکھڑ رہی تھی اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ محلے کے ڈاکٹر نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اور سختی سے کہا تھا کہ انہیں فوراً بڑے ہسپتال منتقل کرنا ہوگا، ورنہ آج کی رات بھی نہیں نکال پائیں گے، جس کے لیے لاکھوں روپے کی فوری ضرورت تھی۔ زینب کی ساری خودداری، اس کی ساری اناس کا سارا غرور بابا کی اکھڑتی سانسوں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ بک چکی تھی۔ مقدر نے اسے اس نہج پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے اپنی روح کا سودا کرنا ہی تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، دل میں ایک بھاری پتھر رکھا اور ایک آخری گھٹن فیصلہ کیا۔ وہ بھاگی اپنی خالہ نورین کے پاس آئی۔ ویر ولا پہنچی۔ نورین بیگم اس طرح صوفے پہ بیٹھی آرام سے کافی پی رہی تھی جیسے انہیں زینب کے ہی آنے کا انتظار تھا۔ ان کے چہرے پر ایک شیطانی تمانت اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ زینب نے ان کے قدموں کے پاس بیٹھ کر شکست خوردہ اور لرزتے لہجے میں کہا، میں راضی ہوں خالہ، میں ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، میں آپ کے بیٹے سے نکاح کروں گی، پر میری ایک التجا ہے، بابا کو اپنے بیٹے کی بیماری کا کبھی نہ بتائیے گا، ورنہ وہ یہ نکاح ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔
وہ جیتے جی ہی مر جائیں گے، انہیں بس یہی کہے گا کہ آپ نے طرز کھا کر مجھے اپنایا ہے اور یہ ایک عام سی شادی ہے۔ نورین بیگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ انہوں نے کافی کا کپ سائڈ پر رکھا اور انتہائی اطمینان سے بولی، مجھے منظور ہے، تم بس اپنا کام کرو، باقی تم مجھ پہ چھوڑ دو، تمہارے باپ کو کچھ پتا نہیں چلے گا۔ اور اس کے بعد سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ زینب کو سوچنے سمجھنے اپنے نصیب پر رونے کا موقع ہی نہ ملا۔ میرولا کے ہی ایک غیر استعمال شدہ پچھلے حصے میں انتہائی سادگی اور رازداری سے اس کا نکاح کر دیا گیا۔ بابا کو اسپتال جانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے وہیں لایا گیا تھا۔ ان کے ساتھ محلے کے چند گنے چنے لوگ تھے۔ بابا بہت کمزور تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہیں لگا کہ خالہ نے خونی رشتے کا بھرم رکھا، ان کی بے سہارا بیٹی کو بہو بنا کر لے آئی ہے۔ وہ زینب کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیتے واپس ہسپتال چلے گئے، جہاں نورین بیگم کے کارندوں نے ان کے علاج کا بندوبست کرنا تھا۔ ان کے جانے کے بعد خالہ کے رویے میں موجود وہ تھوڑی بہت مٹھاس بھی سیکنڈوں میں غائب ہو گئی۔ نہ انہوں نے زینب کو کوئی مہنگا جوڑا پہنایا، نہ کوئی رشتہ دار بلایا، بس یوں ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی گرونہ سودا طے پایا۔ زینب دلہن غم اور ایک خریدی ہوئی باندھی زیادہ لگ رہی تھی۔ نورین بیگم نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور وعدے کے مطابق 10 لاکھ ایک چیک اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ لو تمہاری قیمت، اور اب جاؤ ارمان کے روم میں اور اپنے کام پر لگو، اور یاد رہے جس کام کے لیے تمہیں لائی ہوں اس پہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ 3 ماہ میں کام ہو جانا چاہیے، مجھے جلد از جلد خوشخبری ملنی چاہیے۔ ان کی بے حسی اور شفاقیت پر زینب کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بیٹا موت کے منہ میں جا رہا تھا اور ایک جان لیوا بیماری سے لڑ رہا تھا، اور انہیں صرف اپنے مطلب اور جائیداد کے وارث کی فکر تھی۔ نہ ان کے چہرے کا میک اپ کم ہوا تھا، نہ ان کی زندگی کی مصروفیات اور پارٹیوں میں کوئی فرق آیا تھا۔ اتنی عجیب اور سنگ دل عورت ہے یہ، زینب نے دل ہی دل میں سوچا اور نم آنکھوں کے ساتھ اس چیک کو مٹھی میں پوری طاقت سے بھیج لیا۔ اسے اب اس کمرے کی طرف جانا تھا جہاں ایک موت کا انتظار کرتا ہوا شخص موجود تھا، اور اسے خود کو اس کے حوالے کرنا تھا۔ راہداری کے طویل سفر میں اس کا ہر قدم بنو بھاری ہو رہا تھا، ہر قدم کے ساتھ اس کی جان نکل رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی مقتل کی طرف جا رہی ہے، پر بابا کے علاج اور ان کی زندگی کے لیے اپنی روح تک بیچ چکی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہمت اکٹھی کی اور سجنبی پرسرار کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ بہت پیارا، وسیع اور ہر چیز ترتیب سے اس کمرے کی مکین کی نفاست پسندی کو ظاہر کر رہی تھی، لیکن اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی اندر آئی، خوفزدہ نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز ہوئی اور وہ گھبرا کر اس طرف پلٹی۔ اس کی نظر شخص پر پڑی اور اس کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ تو وہی شخص تھا جس نے سڑک پر اس پر کیچڑ اچھالا تھا، یعنی وہی مغرور انسان ارمان تھا۔ وہ وہیں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ارمان کے گیلے بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی اور صرف ایک تولیے سے اپنے بال خشک کر رہا تھا۔ اس کا کسرتی بدن، چوڑی چھاتی اس کو بظاہر صحت مندی کی گواہی دے رہی تھی۔ زینب کی پھٹی ہوئی حیران آنکھوں نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ ارمان نے تولیہ ایک طرف پھینکا اور آئینے میں خود کو دیکھتے اس کی نظر زینب کے عکس پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر بھی چونکنے کے آثار نمودار ہوئے، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں گہری تنزیہ چمک ابھر آئی۔ اس نے آہستگی سے مڑ کر زینب کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں وہی تکبر تھا جو کہ سڑک پر تھا، مگر اب اس میں ایک عجیب سی تزائیہ مسکراہٹ بھی شامل ہو چکی تھی۔ کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ اس کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی زینب کے کانوں سے ٹکرائی۔ زینب نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ارمان بھی اس کی آواز سن لے گا۔ اس کی ہچکچاہٹ اور خوف دیکھ کر ارمان کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری اور کاٹدار ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ اس کی پرکشش مسکان کے پیچھے ایک زہر چھپا تھا۔ تو تم ہو وہ؟ اسے زینب کے چہرے کو بالکل قریب جھک کر سرگوشی کے سے انداز میں کہا جس نے 10 لاکھ کے عوض خود کو بیچ دیا۔ زینب کا رنگ ایک دم سرخ ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ اس کی وہ ساری خودداری، وہ انا جس پر اسے ناز تھا، ارمان کے اسے ایک جملے نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ سڑک پر تو بڑی باتیں کر رہی تھی تم، عزت اور غرور کی۔ ارمان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ زینب بیکدار پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ مجھے لگا تھا تم واقعی کوئی بہت بااصول اور خوددار لڑکی ہو، پر تمہاری قیمت تو صرف 10 لاکھ نکلی۔ کیا بات ہے؟ میری ماں نے تمہیں خریدنے میں بڑی جلدی کر دی۔
ارمان کا ہر لفظ زینب کے دل میں خنجر بن کر چل رہا تھا. اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس نے خود کو نہیں بیچا، اس نے اپنی باپ کی زندگی خریدی ہے، لیکن اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے. وہ خاموش رہی، اور اس کی یہ خاموشی ارمان کے غصے اور طنز کو مزید ہوا دے رہی تھی. ارمان اس سے دور ہٹا اور بیٹھ کے سائڈ ٹیبل کی طرف پڑا. اس نے وہاں رکھی ہوئی ایک شیشی اٹھائی اور اس میں سے 2 گولیاں نکال کر پانی کے گلاس کے ساتھ نکل دی. زینب جو دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی، اس نے بوجھل نگاہوں سے اس دوائی لیتے اسے دیکھا. اس کے ذہن میں نورین بیگم کے الفاظ گونجے، آپ کو برین ٹیومر ہے؟ نہ چاہتے ہوئے یہ سوال اس کے کانپتے ہونٹوں سے پھسل گیا. ارمان نے پانی کا گلاس واپس ٹیبل پر رکھا اور پلٹ کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی جو فوراً ہی سرد پہری میں بدل گئی. وہ آگے بڑھا اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا. اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ دی اور زینب کو سر سے پیر تک ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں ستائش بھی تھی اور تضحیک بھی. بیوٹیفل. اسے طنزیہ انداز میں ہونٹ کاٹے. تم واقعی خوبصورت ہو، پر کیا جانتی ہو اس خوبصورتی کا کیا کرنا ہے؟ 3 ماہ میں وارث پیدا کرنا ہے تمہیں، اور اگر اس سے پہلے مر گیا تو تمہارا یہ 10 لاکھ کا سودا خسارے میں چلا جائے گا. ارمان کی باتیں اتنی بے رحم تھی کہ زینب کو اپنا وجود پگھلتا ہوا محسوس ہوا. اسے لگا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ بازار میں رکھی کوئی شے ہے جس کی بولی لگائی گئی. ارمان اٹھ کر بیڈ سے نیچے اترا اور چلتا ہوا بالکل اس کے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا. اس کا قد زینب سے کافی نکلا ہوا تھا. اس کی قربت میں زینب کے حواس منجمد ہونے لگے. ارمان نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر زینب کے سر کے قریب رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا. زینب کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی. اس کے ہاتھ بے اختیار ارمان کے سینے پر آ گئے تاکہ اسے دور دھکیل سکے، لیکن ارمان کی گرفت اولادی تھی. اولاد تو اللہ کی دین ہے جو اللہ کو منظور ہو، زینب نے کانپتی آواز میں کہا. اس کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی کیونکہ ارمان کی تپتی ہوئی نگاہوں کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی. ارمان نے ایک تلک کہہ کر لگا، اللہ کے دن، تم جیسی لڑکیاں جو پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں وہ اللہ کا نام کتنی آسانی سے لیتے ہیں، اور اللہ تبھی اولاد دے گا نا جب اولاد حاصل کرنے کی بنیادی تقاضے پورے کیے جائیں گے. اس کے کان کے قریب گنگنایا. زینب کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی. میری ماں کو وارث چاہیے تاکہ اس کی جائیداد محفوظ رہ سکے، اور تمہیں پیسے، اس لیے بھی شرافت کا لبادہ اتار دو. ارمان نے اپنا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹا کر اس کے چہرے کو چھوا. اس کی انگلیوں کی پورے زینب کے رخسار سے پھسلتی اس کی گردن تک آئی. زینب نے آنکھیں میچ لی اور دل ہی دل میں خود کو اس قربانی کے لیے تیار کرنے لگی. اس نے خود کو یاد دلایا کہ یہ سب وہ بابا کے لیے کر رہی ہے. اگر آج وہ پیچھے ہٹی تو اس کا باپ زندہ نہیں بچے گا. ارمان نے اسے باہوں میں بھرا اور بیڈ کی طرف لے آیا. کمرے کی تیز روشنیاں بجھ گئی. صرف ایک نائٹ بلب کی مدم خواب اور خواب اور روشنی باقی رہ گئی. ارمان کے رویے میں موجود غصہ اور طنز ایک عجیب سی کشش اور دیوانگی میں بدل رہا تھا. وہ زینب پر جھکا. زینب نے بند آنکھوں کے ساتھ اپنی تقدیر کے اس فیصلے کو قبول کر لیا. اور رات ان دونوں کے لیے ایک عجیب سی کشش اور مجبوری کا امتزاج تھے. ارمان جو اس لڑکی سے نفرت کرنا چاہتا تھا، اس کے قربت میں ایک ایسا سکون پا رہا تھا جس نے مدتوں سے محسوس نہیں کیا تھا. اور زینب جس شخص کو ایک متکبر اور ظالم انسان سمجھتی تھی، اس کے لمس میں چھپی ہوئی ایک انوکھی سی نرمی کو محسوس کر کے حیران ہو رہی تھی. صبح کی وہ پھوٹنے سے پہلے ہی زینب کی آنکھ کھل گئی. اس کا جسم تھکن سے چور تھا اور ذہن اذیتوں کی اماگ کا بنا ہوا تھا. اس نے کروٹ بدلی تو دیکھا کہ ارمان گہری نیند سو رہا. اس کے چہرے پر وہ تکبر اور طنز نہیں تھا جو جاگتے ہوئے تھا، بلکہ ایک معصومیت اور سکون تھا جس سے کوئی چھوٹا بچہ سو رہا. زینب نے جلدی سے اپنے بکھرے ہوئے بال سمیٹے، اپنا لباس درست کیا اور دبے پاؤں بیڈ سے نیچے اتر آئی. اسے ارمان کے جاگنے سے پہلے یہاں سے جانا تھا. اسے یاد تھا کہ اس کے بابا ہسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے، اور اسے صبح ہوتے ہی ان کے علاج کے لیے پیسے جمع کروانے تھے. اس نے اپنا بیگ اٹھایا جس میں وہ 10 لاکھ کا چیک محتاط انداز میں رکھا ہوا تھا، اور ارمان پر ایک آخری نظر ڈالتے کمرے سے باہر نکل گئی. کمرے کا دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز پر ارمان نے کروٹ بدلی. اس کا ہاتھ بستر کے اس حصے پر گیا جہاں کچھ دیر پہلے زینب موجود تھی. بستر کی وہ جگہ خالی اور ٹھنڈی پا کر ارمان کی نیند اچانک ٹوٹ گئی. اس نے آنکھیں کھولی اور کمرے کا جائزہ لیا. زینب وہاں نہیں تھی. اسے ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا. زندگی میں پہلی بار اسے رات کو اتنی سکون کی نیند آئی تھی. وہ ہمیشہ بے خوابی کا شکار رہتا تھا، لیکن پچھلی رات جیسے اس کی ساری تھکن اور بے چینی
زینب کی قربت میں تحلیل ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس نے زینب کو پورے کمرے، باتھ روم اور بالکنی میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈا، پر وہ جا چکی تھی۔ ایمان کو لگا جیسے کسی نے اسے دھوکا دیا ہو۔ اس کے ذہن میں پھر سے وہی سوال ابھرے کہ وہ ایک لالچی لڑکی تھی جو اپنا کام ختم کر کے اسے اپنی قیمت وصول کر کے غائب ہو گئی تھی۔ ایمان نے غصے سے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا اور خود کو کوسنے لگا کہ اس لڑکی کے سحر میں کیوں مبتلا ہو رہا تھا۔ ادھر زینب میر ولا سے نکل کر سیدھا ہسپتال پہنچی۔ انور کو انتہائی نگہست کی وارڈ میں رکھا گیا تھا۔ وہ کھڑکی کی شیشے سے ان کا زرد چہرہ دیکھ کر رو پڑی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ دوپہر تک آپریشن کی فیس جمع کروانی ہے، ورنہ وہ آپریشن نہیں کر پائیں گے۔ زینب نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور کیش کاؤنٹر کی جانب بھاگی۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے طویل اور اذیت ناک صبح تھی۔ کاؤنٹر پر بیٹھے کیشیئر کے وہ 10 لاکھ کا چیک تھمایا۔ کیشیئر نے چیک کی تفصیلات کمپیوٹر میں درج کی، پھر ایک عجیب سی نظر سے زینب کو دیکھا۔ میڈم، یہ چیک کیش نہیں ہو سکتا، اس نے بے رخی سے کہا۔ زینب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ نورین بیگم کا چیک ہے، آپ دوبارہ چیک کریں نا۔ اس کی آواز میں التجا اور گھبراہٹ تھی۔ کیشیئر نے چیک اس کی طرف واپس دھکیلتے ہوئے کہا، محترمہ، اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم ہی نہیں ہے، یہ چیک باؤنس ہو گیا ہے۔ زینب کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور لڑکھڑاتی ہوئے وہاں سے باہر آئی۔ اس کا دماغ شل ہو چکا تھا۔ نورین بیگم نے اس کے ساتھ اتنا بھیانک دھوکا کیا تھا۔ انہوں نے اس کی مجبوری کا، اس کی عزت کا سودا کر کے اسے ایک جعلی چیک تھما دیا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر روتی ہوئی سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ بابا کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس نے خود کو سمیٹا اور ایک جنونی کیفیت میں دوبارہ میر ولا کی جانب چل دی۔ اس کے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی، دھوکے اور سلت کی آگ۔ وہ میر ولا پہنچی تو کسی نے اسے نہیں روکا۔ وہ سیدھے اندر داخل ہوئی اور نورین بیگم کے کمرے کی جانب بڑھی۔ نورین بیگم اپنے کمرے میں نہایت آرام دہ لباس پہنے، چہرے پر ماسک لگائے کسی میگزین کا مطالعہ کر رہی تھی۔ زینب نے بغیر دستک دیے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں رونے سے سوجی ہوئی اور ہاتھ میں وہ باؤنس شدہ چیک تھا۔ آپ نے مجھے چیٹ کیا؟ زینب کی آواز کمرے میں گونجی۔ مجھ سے جھوٹ بولا، یہ چیک نکلی ہے، باؤنس ہو گیا ہے۔ نورین بیگم نے انتہائی سکون سے میگزین سائڈ پر رکھا اور اپنے چہرے پر سے ماسک ہٹایا۔ ان کے چہرے پر کوئی حیرت یا پریشانی نہیں تھی، بلکہ ایک سرد اور حقارت بھری مسکراہٹ تھی۔ او، تو تم اسے کیش کرانے چلی گئی تھی؟ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ کسی بیوقوف بچے سے بات کر رہی۔ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ 10 لاکھ ایک ساتھ دوں تمہیں؟ میں نے تمہیں خریدا ہے، کوئی خیرات نہیں بانٹ رہی۔ زینب صدمے سے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ نکاح کے بعد۔ نورین بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروایا۔ میں نے جو کہا تھا وہ مجھے یاد ہے، لیکن میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں کہ تمہیں 10 لاکھ دے دوں اور تم کل کو غائب ہو جاؤ۔ یہ کہہ دو کہ بچہ نہیں ہوا۔ یہ لو۔ انہوں نے اپنے دراز سے 1 لاکھ کی گڈیاں نکال کر زینب کے منہ پر ماری۔ پیسے ہوا میں اڑتے زینب کے قدموں میں بکھر گئے۔ 1 لاکھ ہے تمہارے باپ کے وقتی علاج کے لیے، اسے اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جس دن تم مجھے پریگننسی کی خبر سناؤ گی نا، جس دن مجھے یقین ہو جائے گا میرے بیٹے کا وارث تمہارے پیٹ میں ہے، اس دن باقی کے 9 لاکھ پورے دے دوں گی۔ ان کی سفاکیت اور بے دردی پر زینب کے اندر کا رہا سہا انسان بھی مر گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ ایک ماں ہو کر کسی عورت کو اتنی بڑی مجبوری کا تماشا کیسے بنا سکتی ہے؟ میرے بابا مر رہے ہیں اور آپ کو اپنی شرط کی پڑی ہے۔ وہ دہاڑے مار کر رو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان پیسوں کو آگ لگا دے، لیکن اس کے ذہن میں بابا کی اکھڑتی سانسیں چل رہی تھی۔ اس کی خودداری ان پیسوں کو اٹھانے سے روک رہی تھی، لیکن اس کی مجبوری اسے جھکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اور اس نے روتے ہوئے پیسے اکٹھے کیے اور اپنے آنسوں سے بھیگا چہرہ لیے کھڑے ہو گئی۔ وہ وہاں ایک پل نہیں رکنا چاہتی تھی۔ وہ مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازے کے باہر دیوار کی اوٹ میں کھڑا ارمان یہ سب سن رہا تھا۔ اسے زینب کو روتے باہر کی طرف آتے دیکھا۔ ارمان کا دل جو کچھ دیر پہلے زینب کے لیے نفرت اور طنز سے بڑا تھا، تو شدید صدمے اور دکھ کے زیر اثر تھا۔ بس اپنی ماں کی وہ صفاقیت دیکھی تھی جس میں ایک مجبور لڑکی کی عزت نفس کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ اسے زینب کو ان پیسوں کے لیے روتے بلکتے اور پھر مجبوری میں انہیں زمین سے اٹھاتے دیکھا تھا۔ ارمان کو اپنے اس جملے، اس طنز پر شدید شرمندگی ہونے لگی جو اس نے پچھلی رات زینب پر کسے تھے۔ اسے لالچی اور پیسوں کی بھوکی سمجھ رہا تھا، جبکہ وہ تو ایک مجبور بیٹی تھی جو اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے موت کے منہ میں چھلانگ لگا چکی تھی۔
زینب روتی ہوئی راہداری سے گزری لیکن اس نے ارمان کو نہیں روکا۔ ارمان وہیں بت بنا کھڑا رہ گیا۔ اس کے اندر ایک طوفان مچل رہا تھا، اپنی ماں کی سازشوں کے خلاف اور اس معصوم لڑکی کی مجبوری کے حق میں جس کی زندگی انہوں نے مل کر برباد کر دی تھی۔ ہسپتال کی وہ لمبی اور بے رونق راہداری زینب کو اپنے وجود کی طرح سونی اور ویران لگ رہی تھی۔ جہاں وہ ایک اندھیرے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں 1,00,000 روپے تھے جو نرین بیگم نے اس کے منہ پر مارے تھے، اور ان کے ذہن میں بابا کو پیلا پڑتا ہوا چہرہ تھا جو موت کی وادی میں اتر رہا تھا۔ اس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اپنی عزت، اپنی انا، اپنا مستقبل، لیکن پھر بھی اپنے باپ کو بچانے میں ناکام رہی تھی۔ وہ خود کو دنیا کی سب سے بے بس اور ہاری ہوئی لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کے آنسو اس کے گالوں کو بھگوتے ہوئے اس کے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج اس کی زندگی کا آخری دن ہو اور اس کے بعد اس کے پاس جینے کا کوئی جواز نہیں بچے گا۔ وہ اسی کرب اور اذیت کے سمندر میں ڈوبی جب کسی کے قدموں کی آہٹ اس کے قریب آ کر رکی، لیکن اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تب ایک مانوس اور بھاری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، زینب اٹھو۔ وہ آواز ارمان کی تھی۔ زینب نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کے سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں میں شدید حیرت تھی۔ ارمان وہاں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ طنز اور غرور نہیں تھا جو پچھلی رات تھا، بلکہ ایک عجیب سی نرمی اور دکھ تھا۔ زینب نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور دیوار کا سہارا لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں ایک لرزش تھی۔ اسے لگا شاید نورین بیگم نے اسے مزید ذلیل کرنے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں وارڈ کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا، جس نے صبح زینب کو فیس جمع کروانے کا کہا تھا۔ ڈاکٹر نے زینب کو دیکھ کر اطمینان بھرے لہجے میں کہا، بیٹا آپ پریشان ہو، ہم نے اپنے والد کا آپریشن شروع کر دیا۔ ان کی حالت کافی تشویشناک تھی، اس لیے ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ زینب کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ کیا؟ لیکن ڈاکٹر صاحب، میں تو ابھی تک فیس جمع بھی نہیں کروائی، میرے پاس تو صرف 1,00,000 ہے۔ آپ نے آپریشن کیسے شروع کر دیا؟ ڈاکٹر نے مسکراتے اور ارمان کی طرف اشارہ کیا۔ فیس کا سارا بندوبست ارمان صاحب نے کر دیا ہے۔ انہوں نے اسپتال کے تمام واجبات ادا کر دیے اور ہمیں سختی سے ہدایت کی ہے کہ آپ کی والد کی علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ زینب ششر رہ گئی۔ اس نے بے یقینی سے ارمان کی طرف دیکھا جو انتہائی خاموشی سے صحیح دکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے تسلی دے کر واپس اندر چلا گیا اور راہداری میں ایک بار پھر وہ دونوں اکیلے رہ گئے۔ زینب کے ہاتھ سے پیسوں کی گڈی پھسل کر زمین پر گر گئی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نیا سیلاب امڑ آیا تھا۔ کیوں؟ اس کے منہ سے یہ صرف ایک لفظ نکلا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کی ماں نے مجھے دھکے دے کر نکالا تھا، آپ نے مجھ پر طنز کے تیر برسائے تھے، پھر یہ سب کیا ہے؟ ارمان نے آگے بڑھ کر زمین پر گرے ہوئے پیسے اٹھائے اور زینب کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کا لمس اتنا گرم اور مضبوط تھا کہ زینب کو ایک لمحے کے لیے اپنا سارا دکھ بھولا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے معاف کر دو زینب۔ ارمان کی آواز میں ایک ایسی سچائی اور ندامت تھی جس نے زینب کے دل کو چھو لیا۔ میں اندھا ہو گیا تھا اپنی ماں کی سازشوں اور اپنی غلط فہمیوں میں نے وہ سب کچھ سنا جو میری ماں نے تمہارے ساتھ کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی بڑی مجبوری کے تحت وہ سب کر رہی ہو۔ میں تمہیں ایک لالچی لڑکی سمجھ رہا تھا، پر تم تو دنیا کی سب سے بہادر بیٹی ہو۔ زینب ضبط نہ کر سکی اور اس کے سینے پر سر رکھ کر پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ ارمان نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیا۔ اس کا ایک ہاتھ زینب کے سر کو سہلا رہا تھا اور اسے مسلسل تسلیاں دے رہا تھا۔ تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے بابا کو کچھ نہیں ہوگا۔ ارمان کے ان الفاظ نے زینب کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ وہ کئی گھنٹے اسی طرح آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھے رہے۔ ارمان نے ایک پل کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ جب ڈاکٹر نے آ کر آپریشن کی کامیابی اور بابا کی خطرے سے باہر ہونے کی نوید سنائی تو زینب نے بے سختہ ارمان کے ہاتھ چوم لیے۔ یہ تشکر کی وہ انتہا تھی جس نے ارمان کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ اگلے کچھ دن ہسپتال میں ہی گزرے۔ زینب دن رات بابا کی دیکھ بھال میں لگی رہتی اور ارمان اس کے ساتھ ایک سائے کی طرح موجود رہتا۔ ان دنوں دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموش دوستی اور قربت پیدا ہو گئی جو کسی بھی رشتے سے زیادہ گہری تھی۔ ارمان اس کے لیے گھر سے کھانا لاتا، اسے زبردستی بٹھا کر کھلاتا، اور جب وہ تھک کر بابا کے سرہانے سر رکھ کر سو جاتی تو ارمان اپنی جیکٹ اس کے کندھوں پر ڈال دیتا۔ زینب کو ارمان کی اس نرمی اور توجہ کی عادت ہونے لگی تھی۔ وہ اس شخص میں ایک مسیحا دیکھ رہی تھی جس نے اسے اس کے باپ کو موت سے نکالا تھا، لیکن اس کے دل کسی کے کونے میں وہ خوف ہر وقت موجود رہتا کہ ارمان کو برین ٹیومر ہے اور ان کا یہ ساتھ صرف 3 مہینے کا ہے۔ ایک رات جب بابا گہری نیند سو رہے تھے، ارمان زینب کو اسپتال کی چھت پر لے آیا۔
آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی خنکی تھی۔ ارمان نے زینب کے ہاتھوں سے گرم کافی کا مگ تھمایا اور خود اس کے پاس ریلنگ کے پاس ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تم اب کیسی ہو؟ ارمان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں بہت خوش ہوں اور آپ کی بہت شکر گزار ہوں ارمان، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں زندہ ہی نہ بچتی۔ زینب نے کافی کو گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک اداسی چھا گئی۔ ارمان نے اس کی اداسی کو بانپ لیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ارمان نے اپنا میگ سائڈ پر رکھا اور اس کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو گیا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تقدیر کتنی ظالم ہوتی ہے، انسان کو سب کچھ دے کر بھی کتنی جلدی چھین لیتی ہے جس کی اسے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے ارمان، مجھے آپ کی بیماری کا سوچ کر بہت ڈر لگتا ہے۔ زینب کی آنکھوں سے ایک آنسو پھسل کر اس کے گال پر آن گرا۔ ارمان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا آنسو صاف کیا۔ اگر میں تم سے کہوں کہ تقدیر اتنی بھی ظالم نہیں ہے تو کیا تم یقین کرو گی؟ ارمان کی بات پر زینب نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ ارمان نے گہری سانس لی، اس کے زینب کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولا، زینب میں تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسا سچ جو میری ذات، میری زندگی اور ہماری اس نام نہاد شادی سے جڑا ہے۔ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے زینب، مجھے کوئی برین ٹیومر نہیں ہے۔ زینب کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ کیا؟ لیکن آپ کی ماما نے تو مجھے رپورٹ دکھائی تھی، انہوں نے تو کہا تھا کہ آپ کے پاس صرف 3 ماہ ہیں۔ ارمان کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ میری سگی ماں نہیں ہے زینب، وہ میری سوتیلی ماں ہے، اور وہ رپورٹس، وہ بیماری کی کہانیاں ہیں، سب ان کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ زینب کا دماغ جیسے سن ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سازش؟ لیکن کیوں؟ کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے اتنی بھیانک سازش کیوں کرے گی؟ ارمان نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا، جیسے اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ جائیداد کی خاطر زینب، میرے بابا نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی، اور ان کی وصیت کے مطابق اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے اور میرا کوئی وارث نہیں ہوتا تو یہ ساری جائیداد خود بخود ایک ٹرسٹ کو چلی جائے گی۔ نورین بیگم کوئی بات کسی طور گوارا نہیں تھی، انہیں لگتا تھا کہ مجھے واقعی برین ٹیومر ہے، کیونکہ میرے کچھ ٹیسٹ ہوئے تھے اور میں ڈاکٹر کے ساتھ مل کر انہیں مینوپلیٹ کیا تھا، انہیں یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ میں مرنے والا ہوں تاکہ ان کی اصلیت مزید سامنے آ جائے۔ میں ان پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں ان کی حقیقت جانتا ہوں۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے مرنے سے پہلے میرا وارث اس دنیا میں آ جائے تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ اس بچے کے نام پر پوری جائیداد قابض ہو سکے اور ٹرسٹ کو کچھ نہ ملے۔ زینب کی آنکھوں میں حیرت اور صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یا اللہ، اتنی بڑی سازش، اتنی صفا کی تو آپ کو زندہ درگور کر چکی تھی، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ زینب نے بے سختہ ارمان کا ہاتھ اپنے لبوں پر رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں سے ارمان کے لیے ایک ایسا خوف اور محبت تھی جسے دیکھ کر ارمان کے دل کی دنیا پلٹ گئی۔ میں نہیں مروں گا زینب، کم از کم تب تک نہیں جب تک تم میرے ساتھ ہو۔ تم جانتی ہو میں نے اس نکاح کے لیے حامی کیوں بری تھی؟ وہ مجھے آئے دن لڑکیوں کی تصویریں دکھاتی تھی، بلیک میل کرتی تھی اور ایموشنل ڈرامے دکھاتی تھی۔ میں ہر بار انکار کر دیتا تھا، میں ان کی کسی سازش کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن پھر ایک دن انہوں نے مجھے تمہاری تصویر دکھائی۔ زینب نے حیرت سے پوچھا، میری تصویر پر کیوں؟ کیونکہ تم ان کی نظر میں ایک غریب، مجبور اور ایک بے سہارا لڑکی تھی جسے وہ آسانی سے پیسوں کے عوض خرید سکتی تھی اور اپنے اشاروں پر نچا سکتی تھی۔ پر جب میں نے تمہاری تصویر دیکھی مجھے تم سے ایک پہلی ملاقات یاد آئی۔ زینب کو سڑک والا واقعہ یاد آ گیا، وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ارمان مسکرایا، ہاں وہی کیچڑ اچھالنے والا واقعہ، جب تم نے میرے پیسے میرے منہ پر مارے تھے اور مجھے میرے غرور کا تانا دیا تھا۔ اس دن میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک آگ دیکھی تھی، ایک ایسی خودداری دیکھی تھی جو بکنے والی نہیں تھی۔ مجھے پتا تھا تم لالچی نہیں، تم جیسی لڑکی پیسوں کے لیے خود کو نہیں بیچ سکتی۔ اور جب تم اس رات میرے کمرے میں آئی، ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، میں جان بوجھ کر تم پر طنز کر رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس حد تک جا سکتی ہو، لیکن جب میں نے تمہیں روتے ہوئے اس چیک کی حقیقت بیان کرتے سنا تو مجھے تمہاری مجبوری پوری طرح کھل گئی۔ ارمان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسا جنون اور محبت جس نے زینب کے پورے وجود کو گرما دیا۔ مجھ سے محبت ہو گئی ہے زینب مجھے۔ اس رات جب تم میرے قریب تھی نا، اس دن جب تم اسپتال کے باہر رو رہی تھی، اور ان تمام دنوں میں جب تم نے اپنا بنا کسی لالچ کے میرے ساتھ وقت گزارا، تم میری زندگی کی وہ سچائی ہو جسے میں کبھی نہیں کھونا چاہتا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، لیکن یہ خوشی اور تشکر کے آنسو تھے۔ اس نے اپنا سر ارمان کے سینے پر رکھ دیا اور ارمان نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔
अस्पताल की उस सर्द रात में उन दोनों के दिल एक दूसरे की धड़कनों से गर्मी पा रहे थे। लेकिन अगले चंद दिनों में बाबा की तबीयत तेजी से संभलने लगी। उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अरमान उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर मीर विला ले आया। अनवर को अब तक हकीकत का इल्म नहीं था और अरमान ने ज़ैनब से वादा किया था कि उन्हें कभी कोई ऐसी बात नहीं बताएगा जिससे उन्हें तकलीफ हो। मीर विला पहुंचते एक तूफान खड़ा होने वाला था। नौरीन बेगम लाउंज में बैठी थी। अरमान और ज़ैनब को अनवर के साथ अंदर दाखिल होता देख उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये सब क्या है अरमान? तुम इस बुड्ढे को यहाँ क्यों लेकर आए हो? इसे बिठाकर यहाँ पालने का सोचा हुआ है क्या? नौरीन बेगम की जहरीली आवाज पूरे हॉल में गूंजी। अनवर ये सुनकर हैरत में खड़े रह गए। अरमान ने अनवर को एक मुलाजिम के साथ गेस्ट रूम में भेजा और फिर पलट कर अपनी सौतेली माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा शोला था जिसे देखकर नौरीन बेगम एक कदम पीछे हट गई। जुबान संभाल कर बात करें नौरीन बेगम, वो मेरे ससुर है और ज़ैनब मेरी बीवी है। अरमान की गर्जदार आवाज ने उन्हें हिला कर रख दिया। तुम पागल हो गए हो अरमान, तुम भूल रहे हो तुम्हारे पास कितना वक्त है। तुम इस लड़की के चक्कर में। अरमान ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका। बस कर दे नौरीन बेगम, मैं सब जानता हूँ, लेकिन असलियत इसीलिए मैंने ड्रामा किया था कि आपका निकाब मजीद उलट सके। वो एक साजिश थी और आप मुझे मरता देखना चाहते थे ना, ताकि मेरी जायदाद पर कब्जा कर सके। और आपको वारिस चाहिए था ताकि मेरी नाम नाहत मरने के बाद आप उस बच्चे के नाम पर अय्याशी कर सके। आपका खेल तो खत्म हो चुका है। नौरीन बेगम का रंग पीला पड़ गया। तुम तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तो हमेशा तुम्हारा भला चाहा है। अरमान ने एक तलक कहका लगाया। आपने एक मजबूर बेटी की मजबूरी का सौदा किया, उसे एक जली चेक देकर जलील किया। अब जैसी औरत माँ कहलाने के लायक नहीं है। ये घर मेरे बाप का है और अब मेरे नाम है। मैं आपको 1 घंटे का वक्त देता हूँ, अपना सामान पैक करें और इस घर से निकल जाए, वरना मैं पुलिस को बुलाकर अपने सारे फ्रॉड का कच्चा चटा खोल दूंगा। नौरीन बेगम को अपनी शिकत साफ नजर आ रही थी। वो कुछ बोले बगैर पैर पटकती अपने कमरे की जानिब चली गई। ज़ैनब ने सुकून का सांस लिया। उसके कंधों से जैसे मनो बोझ उतर गया था। नौरीन बेगम पुलिस के आने से पहले फरार हो चुकी थी। उनके नाम जो चंद एक असासे और जेवरात थे, उन्होंने उसी पर इत्तेफा किया, क्योंकि अरमान के साथ वो कोई कानूनी जंग जीत नहीं सकती थी। नौरीन बेगम के जाने के बाद घर में एक अजीब सा सुकून छा गया। रात के साए गहरे हो रहे थे और मीर विला के खूबसूरत कमरे में अब सिर्फ अरमान और ज़ैनब थे। कमरे की मध्यम रोशनी में अरमान ने दरवाजा बंद किया और ज़ैनब की तरफ पलटा। ज़ैनब जो अभी तक सारी सूरत हाल और अरमान के एतराफ़े मोहब्बत के सहर में गुम थी, उसे अपनी तरफ आता देख थोड़ी झेम गई। अरमान के चेहरे पर मखसूस मुस्कुराहट थी जिसमें शरारत और मोहब्बत दोनों शामिल थी। उसे ज़ैनब के करीब आकर उसके दोनों हाथ थाप लिए और उन्हें नरमी से चूमा। नो मिसेस अरमान, कैसा लग रहा है एक बीमार और मगरूर शोहर की बीवी बनकर? अरमान ने उसकी आंखों में झांकते हुए छेड़ा। ज़ैनब ने मुस्कुराती हुई अपनी नजरें चुराई। बीमार तो आप माशाल्लाह से बिल्कुल नहीं है। इस बात का सबूत तो आपने अपनी सौतेली माँ को घर से निकाल कर दे ही दिया है। पर मगरूर, इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। उसे हल्की सी शरारत से अरमान की तरफ देखा। अरमान ने मसनूई हैरत से आंखें फैलाई। अच्छा, मैं मगरूर हूँ? जरा याद करो वो दिन जब तुमने मेरे पैसे मेरे सीने पर दे मारे थे। उस दिन तो मुझे लगा था कि दुनिया की सारी खुददारी और सारा गुरूर इस छोटी सी लड़की में सिमट आया। तुम तो मुझे कच्चा चबाने को दौड़ रही थी। ज़ैनब के गाल शर्म से लाल हो गए थे। वो तो आपकी गलती थी ना, आपने मुझ पर कीचड़ उछाला था और फिर ऐसे पैसे दे रहे थे जैसे कोई खैरात बांट रहे हो। मुझे तो उस वक्त आप पर इतना गुस्सा आ रहा था कि दिल चाह रहा था कि आपकी चमचमाती गाड़ी के शीशे तोड़ दूं। अरमान ने बेसख्ता एक कहका लगाया और उसके कमर के गिर्द बाजू लपेट कर उसे अपने मजीद करीब कर लिया। गाड़ी के शीशे 1000 बार तोड़ो, माफी मिल जाएगी, मगर अरमान को कभी छोड़ कर उसका दिल तोड़ कर ना जाना, वरना मैं सब सब कर जाऊंगा। ज़ैनब ने मस्तूई गुस्से से उसे घूरा, उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारा। आपको तो बस हर चीज मजाक सूझती है। खबरदार, ऐसा मजाक अब किया था। आपको अंदाजा भी है मैं उस रात कितनी डरी हुई थी जब आप शर्टलेस तौलिए में बाल सुखा रहे थे और मुझ पर तंज के तीर चला रहे थे। मेरा तो दिल कर रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। अरमान की मुस्कुराहट मदम पड़ गई। उसकी आंखों में गहरी मोहब्बत उमड़ आई। उसने अपना हाथ ज़ैनब के रुखसार पर रखा और अंगूठे की मदद से उसके चेहरे को सहलाया। मुझे माफ कर दो मेरी जान, मैं उस दिन वाकई बहुत बड़ा अहमक था। मैं अपने ख्याल में इस कदर कहता कि तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारा दर्द नहीं देख पाया। पर सच कहूं,
اس رات میں جب تم ڈر کر دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی نا، تو مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی۔ میرا وہ سارا غصہ، وہ سارا طنز دراصل میری اپنی ہی بے بسی تھی، کیونکہ میں پہلی نظر میں ہی تمہاری سادگی پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اور وہ اسپتال میں جو آپ اتنے معصوم بن کر مجھے کافی پلا رہے تھے اور میری ہمدردیاں سمیٹ رہے تھے۔ زینب نے اس کی گرفت سے تھوڑا نکلنے کی کوشش کرتے مسکرا کر پوچھا، وہ ہمدردیاں نہیں تھی زینب، وہ میرے دل کی بے قراریاں تھی۔ جب تم اپنے بابا کے سراہنے جاگتی تھی تو مجھے تم پر بے تحاشا پیار آتا تھا۔ میں تو جان بوجھ کر تمہیں یہ زبردستی کھلاتا تھا تاکہ مجھ سے روٹھو اور پھر بعد میں تمہیں مناؤ۔ زینب نے حیرت سے آنکھیں بڑی کی، اچھا تو یہ سب آپ کی پلاننگ تھی؟ اور میں سمجھی کہ شاید آپ کو مجھ پر ترس آ رہا ہے، آپ تو اندر سے کافی استاد نکلے۔ ایوان نے فخر سے گردن اکڑائی، استاد تو میں ہوں، خیر اتنی آسانی سے 10 لاکھ کا سودا جو کر لیا۔ کہاں 10 لاکھ اور کہاں زندگی بھر کے لیے اتنی خوبصورت اور پیاری سی بیوی۔ گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا میں نے، ساری دولت میری ایک زندگی سب تمہارے ہی تو ہے۔ بس اب یہ شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے کبھی دور نہیں جاؤ گی۔ زینب کے دل کی دھڑکنیں ارمان کے اس اقرار بڑے جملوں پر بے ترتیب ہوئی۔ اس نے اپنی پلکیں جھکائی تو ارمان نے اس کی ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اب یہ نظریں جھکانے والا کام بند کرو مسز ارمان، مجھے یہ شرمیلی زینب نہیں، وہ شیرنی چاہیے جو سڑک پر مجھ سے الجھ رہی تھی۔ زینب کے ہونٹوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ آئی۔ اگر میں دوبارہ شیرنی بن گئی تو آپ کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا، پھر مت کہیے گا کہ میں نے خبردار نہیں کیا۔ ارمان نے ایک دلکش کہکا لگایا اور پوری طرح سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ بھاگنا ہی کسے ہے؟ میں تو بس اس شیرنی کا قیدی بننے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، ارمان نے سرگوشی کے سے انداز میں اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، کہ اب بھی تم صرف اس شرط پر مجھے قریب آنے کے لیے کہو گی کہ تمہیں مجھے وارث دینا ہے؟ زینب کا چہرہ ایک ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ ارمان اب بہت بے شرم ہو گیا۔ اس نے ارمان کے سینے میں منہ چھپانے کی کوشش کی، پر ارمان نے ہنستے ہوئے اس کا چہرہ تھام لیا۔ بے شرم تو میں ابھی ہوا ہی نہیں ہوں میری جان۔ اسے زینب کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور پھر آہستہ آہستہ اس کے کانوں اور اس کی آنکھوں اور اس کے رخساروں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا۔ زینب نے اپنے سارے خوف اور سارے اندیشے بلا کر خود کو ارمان کے اس بے پناہ محبت کے حوالے کر دیا۔ کھڑکی سے چھن کر آنے والی چاندنی ان دونوں کے اس خوبصورت ملاپ کی گواہ بن رہی تھی، جہاں اب کوئی سازش، کوئی شرط اور کوئی مجبوری نہیں تھی، بلکہ صرف دو دلوں کا خالص اور اٹوٹ رشتہ تھا۔ اور یوں میر ولا کی وہ رات ان کی زندگی کی ایک نئی روشن اور محبت بری صبح کا آغاز بن گئی۔